السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب امریکہ میں ہیں، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے ریفرنس سے ان کا وہاں موجود ہونا یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ سید عاصم منیر صاحب اس ملک کے چیف آف آرمی ہیں جنہوں نے کہ حال ہی میں ایک بڑا کانفلکٹ جو کہ تھوڑے دنوں پر تھا، مگر ایک بہت بڑا کانفلکٹ تھا، یعنی جنگی کانفلکٹ، جس کو بہت ہی کمال کے ساتھ ہینڈل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پیراڈائم چینج ہوئے ہیں، بہت سارے پیراڈائم چینج ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ اس ملک کے فوج کے سربراہ ہیں جو کہ ایٹمی طاقت ہے، اور اس ملک کے فوج کے سربراہ ہیں جو ایران کا ہمسایہ ہے، اور اس ملک کے فوج کے سربراہ ہیں کہ جس کے مشرقی بارڈر پر ہمیشہ ایک تناؤ رہتا ہے، اور ایک طرح سے ہر وقت ہی ایک جنگ کی سی کیفیت رہتی ہے۔ اور یہ کہ یہ مسلمان ملکوں میں سے واحد ملک ہیں کہ جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ گو عاصم منیر صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں کی جو ایک 250ویں ان کی فوج کی ایک انوگریشن یا کیا کہنا چاہیے، ان کی ایک سالگرہ تھی، تو اس میں وہ شرکت کے لیے گئے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ جنگ شروع ہو گئی، اور ان کا وہاں موجود ہونا وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہو گیا۔ اور آج جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، اور یہ ایکسٹرا آرڈنری ملاقات ہے۔ میں ابھی مشاہد حسین صاحب کی میں سن رہا تھا ایک نیوز چینل پر، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے علم میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی چیف آف آرمی سٹاف کو اس طریقے سے پریزیڈنٹ نے زہرانے پہ بلایا ہو اور اس طریقے سے بات ہو۔ تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اور بہت سی باتیں کے ساتھ ساتھ جو بات ہوئی ہوگی اس میں ایران عراق جنگ بھی ہوگی، اور اس ایران عراق جنگ میں پاکستان کا کیا حصہ ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو یہ بات مجھ سے تو بہت سارے لوگوں نے پوچھی کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، تو میں نے اس کا وہ طریقہ نکالا جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کا۔ میں نے یہ ابھی گھر آ کے 2 لوگ رہ گئے تھے، 48 لوگوں سے میں پوچھ چکا تھا، 2 میرے بھائی شہزاد اور میری اہلیہ تھی، تو میں نے ان دونوں سے ایک سوال پوچھا، اور یہ 50ویں لوگ ہیں۔ 50 لوگوں سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ سید عاصم منیر ہوں اور آج کے زہرانے میں موجود ہوں تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کہیں گے؟ تو ان ادر ورڈز، ویسے تو پاکستان اب 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، تو یہ 50 لوگوں کا کراس سیکشن تو بہت ہی چھوٹا سا ہے، لیکن چلیں ایک ہلکا سا آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ ایک چیز سب میں کامن تھی جنہوں نے کہی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم عاصم منیر ہوں تو ہم یہ بات کہیں، میں سارے جو پوری گفتگو ہے نا اس کا جو بھی ایک پیرا بنتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، جو کامن تھیمز ہیں۔ کامن تھیم یہ ہے کہ ہم جا کے امریکہ کا شکریہ ادا کریں، فارملی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے پاکستان کو ریکگنائز کیا، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ریکگنائز کیا کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی آپ نے ریکگنائز کیا کہ ہم کس طریقے سے انٹرنیشنل نارمز کو مانتے ہیں، کہ جب ایک انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی تھی کہ جنگ بند ہو جائے تو ہم نے اس جنگ کو بند کیا، اور ہم نے پورے سویلائز طریقے سے اس جنگ کے یعنی جو ہے نا کسی قسم کی کوئی سویلین ہم نے نقصان نہیں کیا، اور ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور آپ نے ہماری اس کوشش کو اپریشیٹ کیا، تو وی آر تھینک یو ویری مچ ہماری طرف سے۔ دوسرا، ہمارے وہ 50 کے 50 لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سید عاصم منیر صاحب کو کہنا چاہیے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں، اور آپ ایران عراق جنگ کو جتنا جلدی ہو سکے اس طریقے سے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ون ون سچویشن میں ہوں، آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں کسی کو نیچا دکھا کے نہیں، ان کنڈیشنز پر آپ دوبارہ ٹیبل پر بٹھائیے، اینڈ یو کین ڈو اٹ لائک اے بگ بردر۔ تو آپ اس جنگ کو بند کروانے کی پوری کی پوری کوشش کیجیے، اور اس جنگ کے بند کروانے میں پاکستان جو ہے وہ جو بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا، یہ بات ضرور کہنی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے، وہ اس لیے جنگ بند کروانا یہ نہیں کہ ایران جو ہے اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ پورا خطہ اس سے انسٹیبل ہو جائے گا، اور پورا خطہ انسٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جنگ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی،
اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ انڈائریکٹلی، مطلب میرے دوستوں نے یہ کہا کہ انڈائریکٹلی یہ بھی کنوے کرنا چاہیے کہ امریکہ کو براہ راست اس جنگ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی وائز ڈیسیجن نہیں ہوگا. اس سے پھر امریکہ جو ہے وہ ولنریبل ہو جائے گا، اور ارد گرد کے لوگ جو پہلے ہمدردیاں بھی رکھتے ہیں وہ ہمدردیاں نہیں رکھیں گے. تو بہرحال یہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے 50 دوستوں کا یہ خیال تھا. اور میرا اپنا دل یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ ان کو ڈیفینیٹلی اس بات کا استحضار اور اس بات کی اویئرنیس ہوگی کہ ان کے اوپر خاص طور پر اس جنگ میں ان کے رول کے بعد ان کی رسپانسبلٹی اب بہت ہی یعنی گلوبل ہو گئی ہے، اور خاص طور پر اس جنگ کے بعد تو بہت ہی گلوبل ہو گئی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے جو عوام کی اور جو ہمارے اپنے قوم کی ایک ایتھوس ہے، جو ہماری اپنی ایک بیسک سینٹرل پلر ہے ہمارے نظریے کا، ان سب کی وہ ترجمانی وہاں کریں گے. اور ان کی اس ترجمانی کرنے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوگا، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا. جو ضمنی فائدے ہیں کہ تجارت بڑھے گی، وہاں کی امیگریشن پالیسی کے بارے میں ہو سکتا ہے موقع ملا ہو تو انہوں نے بات کی ہو، یا انہوں نے ایک تجارت کے بارے میں یا ٹیرف کے بارے میں بات کی ہو، تو وہ ساری ایک ضمنی باتیں ہیں، وہ بھی ظاہر ہے جب گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ مجھے لگا کہ یہ وہ موقف ہے جو کہ پاکستان کی عزت میں بہت اضافہ کرے گا. چلو یہ تو بات ہو گئی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی. دوسرا جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ اس جنگ کے سلسلے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ کیمرہ آن ہونے سے 5 منٹ پہلے ٹویٹ آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ میں نے جنگ میں شامل ہونے کے سائن کر دیے ہیں. اب یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی نا کبھی کبھی ایک بات کہہ کے نا، جیسے ہوتا ہے نا وہ دکھاوا بڑی دکھا کے اور پھر جو ہے اس کو واپس لے آتے ہیں. تو انگریزی میں تو اس کے لیے ایک فقرہ بولا جاتا ہے، ظاہر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو برا لگے گا، مگر انگریزی میں تو وہ بولا جاتا ہے کہ his bark is more louder than his bite. تو وہ ایک دفعہ ایسا جو ہے نا وہ ضرور کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک دم کہا کہ نہیں میں جنگ، اور یہ آئی تھنک یہ بہت ہی عقل مندانہ بات ہے، کیونکہ امریکہ اگر جنگ میں کود جائے گا تو پھر کام ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ رشیا نے بھی اپنا سٹانس بتا دیا ہے، چائنا نے بھی اپنا سٹانس بتا دیا ہے. اچھا، دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہر روز جو حیرانی ہے اسرائیل کی اور بے بسی ہے جو اسرائیل کی وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے کہ جو حملے ہو رہے ہیں نا وہ حملے انہوں نے نہیں سوچے تھے. گو ان کا بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے، ان کا سائرن بجتا ہے تو اکثر لوگ چلے جاتے ہیں محفوظ مقامات پر، اور جو بلڈنگ ہٹ ہوتی ہیں اس میں بہت کم کیجولٹی ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ والے نقصانات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے. اور خاص طور پر ایک یہ جو میزائل نیا ہے جس کو سجیل کہتے ہیں میزائل، یہ تو ہاریزونٹلی جاتا ہے اور یہ ڈیمیج کرتا ہوا جاتا ہے، اور یہ جو ہے بہت جلدی ریڈار میں بھی نہیں آتا. ورنہ تو جو ہی میزائل نکلتا ہے تہران سے تو وہ یعنی وہ سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، مگر یہ بہت کم ٹائم دیتا ہے اپنے ہٹ کرنے سے پہلے. تو جو اسرائیل میں نقصان ہو رہے ہیں جو وہاں کے، اور کئی آپ نے وہ بھی دیکھی ہوں گی کہ اسرائیلی کچھ لوگ جو ہیں، کیونکہ ہر جگہ پر اچھے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، عام لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں مسلمز پلیز فارگیو اس، مسلمز فارگیو اس، اور غزہ کے سلسلے میں معافی مانگ رہے ہیں. کیونکہ آخر ہر ذی شعور انسان کو نظر تو آ رہا ہے کہ غزہ میں بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، کس طریقے سے معصوموں کو مارا گیا ہے. تو بہرحال میں آج لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ڈیسپریٹ ہے اسرائیل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران جنگ جیت رہا ہے، ایران کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایران کا جو ایک جذبہ ہے اور جو ان کی ڈیفائنس ہے، جو ان کی غیرت ہے، وہ کسی طور پر بھی یعنی ہارنے والی نہیں ہے. انہوں نے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے نائب کے طور پر بھی کسی کو انہوں نے ایک سلیکٹ کر لیا ہے، کیونکہ نائب کے طور پر بھی کسی کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر جیسے انہوں نے کہا ہے ایک طرح کا یعنی کرمنل بیان دیا ہے کہ ہم وہاں کے سربراہ کو مار دیں گے. یہ کرمنل بیان ہے، ایک ملک کا سربراہ کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو لیکن اس کے وہ لوگ بالکل مضبوط ہیں، ان کی اوپر کی ساری بروتھ جو ہے وہ ساری ایلیمینیٹ ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور ایسی صورت کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اگر
امریکہ کو ڈائریکٹ جنگ میں نہ کدوا سکا، جو کہ آج کے اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ نہیں کر سکے گا، تو پھر کوئی فیس سیونگ دیتے ہوئے اسرائیل امریکہ سے منت کر کے جنگ کو بند کروا دے، اور اگر یہ ہو جائے گا تو امن ہو جائے گا، ورنہ جو ہے یہ کام بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ میرا اب تک کا تبصرہ ہے۔ میں ہر روز سوچتا ہوں کہ بس ایران پر میں نے اور بات نہیں کرنی، پچھلے کئی دنوں سے تو میں بس اسی پر بات کر رہا ہوں، مگر باتیں اتنی اہم ہیں اور اس پر ہمارا مستقبل بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہمیں ایک دفعہ دھمکی مل چکی ہے کہ اگلی باری آپ کی ہے، اور اگر فرض کریں ایران ہارتا ہے تو جو اسرائیل کا بارڈر ہوگا وہ تفتان ہوگا، خدا نخواستہ اسرائیل ہمارے کنارے پہ بیٹھا ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشرق میں کون ہے اور پھر مغرب میں کون ہوگا، تو اس لیے اس جنگ کو ہمیں اپنی جنگ بھی سمجھنا چاہیے، تو اور اس کو سفارتی بنیادوں پر اور اس کو نظریاتی بنیادوں پر اور اس کو عملی بنیادوں پر پوری طرح سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو اون بھی کرنا چاہیے۔ یہ عقل مندی، ایسا نہ ہو کہ ہم وقتی سیفٹی کے لیے اور وقتی مفادات کے لیے کوئی ایسا کام کر لیں کہ بعد میں ہمیں اس سے پچھتانا پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئی تھنک تاریخ کا دھارا موڑنے والی بات ہے۔ ہمارے یہ بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور یہ سارے گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ ہو، اس طرح کی ساری باتیں وہ بتاتے تھے، لیکن آئی تھنک اب وہ کراس روڈ آ گئی ہے کہ جس میں یہ پروجیکٹڈ جو ہے اس کو بریک لگ سکتی ہے، اور اس بریک لگانے میں پاکستان ایک بہت رول پلے کر سکتا ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج ایک مضبوط فوج ہے، ایک قابل اعتبار فوج ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ آزمائی ہوئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے وہ میٹل ٹیسٹ کیا ہے، اور پھر مزیدار بات ہے کہ صرف فوج نہیں، عوام نے بھی جس طریقے سے اس مخصوصی جنگ کے اندر جو کنڈکٹ کیا تھا، جس طریقے سے ہمت جرت کی تھی، تو ہم بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں اس وقت۔ مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سیف ہینڈز کے اندر ہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم مضبوط ہاتھوں کے اندر ہیں، اور ہمیں یہ بات لگ رہی ہے کہ اگر ہماری کوئی عالمی ذمہ داری ہوئی تو ہم اس میں صرف اپنے آپ کو پاکستانی نہیں بلکہ اسلام کا علمبردار سمجھتے ہوئے کنڈکٹ کریں گے انشاءاللہ عزیز۔